بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں اپنے ویکنڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مین ٹاپک جو آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ تو اسی پر اپڈیٹ ہے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس کے بارے میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے اس میں بہت سے نکات ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے میکسیمم وقت میرا اسی پہ لگے گا۔ اس کے بعد کچھ ریئیکشن ویڈیوز ہیں جو میں اسی ویڈیو کے حصے کے طور پہ بنانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ کچھ ریلیجس نوعیت کی اور پولیٹیکل نوعیت کی بات چیت چل رہی ہے جس کے بارے میں لوگ اپنی آراء دے رہے ہیں۔ میں بھی اپنے 2 سینٹس اس سلسلے میں ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں ایک چیز ہے کہ ایک میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایران نے بھی رشیا کو چونکہ بیسز دیے تھے کسی زمانے میں بعض پولیٹیکل پنڈتس کے مطابق، اس لیے جو گلف کنٹریز پہ اعتراض کیا جا رہا ہے امریکی بیسز دینے کا وہ بجا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایران نے بھی تو رشیا کو بیسز دیے تھے۔ اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک وطن کے کانسیپٹ کے بارے میں ایک بحث چل پڑی ہے جو اگرچہ بڑی پرانی بحث ہے اور میرے علم کی حد تک سیٹلڈ تھی، لیکن کچھ ریلیجس اور سوڈو ریلیجس سرکلز کی جانب سے اس بحث کو دوبارہ چھیڑ دیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اپنے 2 سینٹس دے دوں۔ اور آخری تو نہیں، سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں کیونکہ ایک ٹاپک اور بھی ہے۔ ایک عنوان ہے جو آج کل پھر گرم ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ہے مسئلہ تکفیر، اور وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ غامدی صاحب نے، جو کہ جن کو میں اپنا امام اور مینٹر مانتا ہوں، انہوں نے کسی سوال کے جواب میں کسی قادیانی امام اگر نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا، جس کے اوپر پھر متعدد حلقوں کی جانب سے، جن میں بالخصوص علماء شامل ہیں، اعتراضات وارد کیے گئے اور اس پہ ویڈیوز بنائے گئے۔ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اور آخر میں میں کچھ ایسی باتیں کرنا چاہوں گا جو شاید اس ویڈیو میں مکمل نہ ہو پائیں، لیکن ان کے لیے میں ایٹ لیسٹ ایسٹر ایگز چھوڑ کے جانا چاہوں گا اگلے کسی ویڈیو کے لیے۔ وہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ اور پوپ کے درمیان، یا کہہ لیں کہ ٹرمپ اور کیتھولسزم کے درمیان ایک جنگ سی چل رہی ہے۔ کرسچینٹی کے بعض حلقے اس کو کیتھولسزم تک لمٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ بعض پنڈت جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کینڈس ایونز، اگرچہ وہ تو کیتھلک ہے، لیکن ٹکر کارلسن، میگن کیلی وغیرہ جو کہ نان کیتھلکس بھی ہیں، ان کے ہاں کرسچینٹی، سول آف کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بحث چل رہی ہے جس میں ٹرمپ نے حال ہی میں کچھ اہم پیش رفت کی ہے، اور جس کے اوپر پوپ کو بھی بات کرنی پڑی ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اختتام میں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ایران اور امریکہ کی جنگ کو۔ لاسٹ میں نے ویڈیو بنایا تھا، اس میں میں نے غالباً انگریزی کے چینل پہ بنایا تھا، میں نے ان ٹاکس کو موضوع بحث بنایا تھا جو پاکستان میں، اسلام آباد میں پچھلے ہفتے پاکستان کی میزبانی میں بھی اور میڈیشن میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان میں شروع ہوئے تھے۔ وہ 1-2 دن ہی چلے، اور میرے خیال سے ایک دن 21 گھنٹوں کے اندر ہی جناب وائس پریزیڈنٹ امریکہ جے ڈی وینس صاحب نے آ کے اعلان کر دیا کہ ٹاکس کے بارے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پائی، ہم نے اپنی فائنل آفر دے دی ہے اور ہم چلتے ہیں واپس اپنے ملک میں۔ تو اب ایران کے ذمہ ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کرے یا نہ کرے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ کافی حد تک صائب ہوا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں امریکی ٹیم کے اندر 3 امریکی نہیں بلکہ 2 اسرائیلی اور 1 امریکی آ رہا ہے، اور وہ امریکی بھی انڈر کٹ ہے اپنی ریلیجس پاسٹ اور پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی وجہ سے۔ تو وہی بات ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جیرڈ کشنر، جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے اور جو صرف ٹرمپ کا سن ان لا ہے، اور اسٹیو وٹکاف، یہ دونوں ہی بالکل زائنسٹ، اسرائیلی زائنسٹ کے ویوز کی نمائندگی کرتے ہیں ہر جگہ پہ، اور ہمیں اس لیے بھی معلوم ہے کہ خود ایران نے اس بات کو امریکہ تک پہنچانے کی ایفرٹ کی تھی ان ٹاک سے پہلے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جے ڈی وینس دے دیں، کیونکہ یہ 2 حضرات جو ہیں ان سے ہم کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، دے آرنٹ آنیسٹ بروکرز جو امریکہ کے بہاف پہ ہم سے بات چیت کر رہے ہوں۔ اس لیے اس چیز کا بڑا اندیشہ تھا کہ یہ دونوں تو بالکل بھی یعنی کہ دے آر بیسیکلی اسپوائلرز، یہ کوئی ڈیل ہونے نہیں دیں گے، ان کی بیسیکلی ایفرٹ یہ ہوگی۔
جے ڈی وینس کو انہوں نے شامل کرانے کا فیصلہ تو کیا ایران نے، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی ریسرچ کمپلیٹ نہیں تھی یا کیا تھا. جے ڈی وینس ایک نہایت ان پاپولر وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے. یعنی حال ہی میں سی این این میں پول ہوا ہے، تاریخ کے سب سے زیادہ ان پاپولر وائس پریزیڈنٹ اگر کوئی ہے امریکہ میں تو وہ جے ڈی وینس صاحب ہیں. اس کی وجوہات ہیں. پہلے تو ریلیجس وجہ ہے، وہ کیتھولک ہیں. امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ان کی صدارت اور نائب صدارت کے لیے، ویسپ کہتے ہیں اس کو، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یعنی ان کے صدور کو وائٹ ہونا چاہیے، اینگلو سیکسن ہونا چاہیے، اور پروٹیسٹنٹ ہونا چاہیے. پروٹیسٹنٹ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی کی ایک مخصوص شاخ ہے. تو کیتھولک ہونا ان کے ہاں آلموسٹ ایک یعنی کہ ان ایلیجبلٹی ہے صدر بننے کے لیے. تاریخ میں ان کے دو ہی مشہور مین صدر رہے ہیں. ایک تو یعنی کہ اس سے پہلے تو ایک ہی تھے، جان ایف کینیڈی صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا. اور نمبر 2 بائیڈن ابھی حال ہی میں آئے تھے. یہ دونوں کیتھولکس تھے، باقی تو کوئی کیتھولک نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ کچھ الفاظ بائبل بیلٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں کنزرویٹو ووٹرز، خاص کر جو ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے مسلکی ہم آہنگی ہے اس بندے کے ساتھ یا نہیں ہے. تو وہاں پر پروٹیسٹنٹزم اور کیتھولسزم میں کافی ساری رائیولری چلتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں سیکٹس میں چلتی ہے، تمام دنیا میں ایسے ہی ہے. تو اس لیے وہاں پر کسی کیتھولک کا سینٹر اسٹیج میں آنا مشکل ہوتا ہے، کافی مشکل ہوتا ہے. اور پھر جے ڈی وینس، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماضی میں ٹرمپ کے بارے میں بہت سے بیانات دے چکے ہوئے تھے. وہ حال ہی میں اپنے کچھ پولیٹیکل بیانات کے نتیجے میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر گزری جو ان کا خیال تھا کہ وہ شاید سے صرف ڈیموکریٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اصل میں اپنے ووٹر بینک کو ٹارگٹ کر دیا. ان کا مشہور مقولہ ایک ہوا پچھلے کچھ مہینوں میں، جس میں انہوں نے اعتراض کیا ان فیملیز پہ جو بچے پیدا نہیں کرتے. تو کافی نیگیٹو کونوٹیشن میں ان کا تذکرہ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ یہ رائٹ ونگ کازز میں سے ایک کاز یہ بھی ہے کہ ان کا جو ریپلیسمنٹ ریٹ ہے، ان کا برتھ ریٹ جو ہے ملک کے اندر، وہ بہت گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ خوف ہے کہ دوسری نیشنلٹیز ان پر حاوی ہو جائیں گی، امیگرینٹس ان پہ حاوی ہو جائیں گے. یہ ان کا ایک بڑا مین کاز ہے. تو اس میں وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے ان کو بھی رتاڑ دیا جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے پاس اولاد نہیں ہے. تو اب آپ کو بتائیے یہ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ انسان کے بس میں تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. تو بہت سے ایسے ریپبلکنز فیملیز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کافی سارا دے ٹوک آفینس ٹو اٹ کہ دیکھیں یہ کیا فضول بات ہوئی. اور پھر اور ان میرڈ خواتین کے بارے میں اور طرح طرح کی اور باتیں انہوں نے کر گزری جو ان کا نہیں خیال تھا کہ شاید وہ کراس اوور ہو جائے گا وہ والا ان کا کلیم ڈیموکریٹ سے ریپبلکن سائڈ کے اوپر، لیکن وہ ہو گیا. تو اس لیے ان کی پاپولیرٹی بالکل بیٹھی ہوئی تھی. اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو اگر آگے بھی کیا ہے تو بنیادی طور پہ ٹرمپ کسی کو اپنے ہم پلہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. وہ جانتا ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا عام طور پہ کلیم ہوتا ہے نیکسٹ پریزیڈنسی کے اوپر. یعنی وہ الیکٹ ہونا ہو وہ بات علیحدہ ہوتی ہے، لیکن وہ پریزیڈنشل رن میں ضرور شامل ہوتا ہے. تو اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ میرے بعد کیوں کوئی اور شخص میرے ہم پلہ بن کے سامنے آ جائے. یہ بات وہ کھل کے نہیں کرتا، لیکن ٹرمپ جو ہے بالکل ایک بیبی کی طرح ہے، اس کے تمام ایموشنز بالکل صاف اس کی حرکتوں سے ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ بات بہت سارے پولیٹیکل پنڈتس وہاں پہ بھی کر رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کو بیسیکلی فیل ہونے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا یہاں پہ. اور یعنی کہ اس پر مزید ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی طور بات یہی ہے کہ ٹیم جو انہوں نے بھیجی تھی اس سے اتنا ہی ایکسپیکٹڈ تھا. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ چونکہ بیچ میں پاکستان جیسا ملک بھی انوالو تھا اور بہت سے ممالک کی اس کے ساتھ دلچسپیاں وابستہ ہیں ساری ٹاکس کی سکسیڈ کرنے کے ساتھ، تو اس کو اتنا آسانی سے فیل بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا، ٹرمپ نے خود اپنے آپ کو ایک ایسے کارنر میں پینٹ کر لیا ہوا ہے کہ جس میں اب وہ یا تو سویلائزیشن کو مٹائے گا اور یا پھر بات چیت کی طرف ہی آئے گا. تو سویلائزیشن کو مٹانے کی طرف جانا تو کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے تو امریکی پبلک کو تیار کرنا پڑتا ہے. امریکی پبلک تاریخ میں 2-3 ہی مواقع کے اوپر باقاعدہ تیار ہوئی ہے کوئی جنگ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہر قسم کی. وہ کسی نہ کسی بڑے سانحے کے بعد ہوتا ہے. وہ جنگ عظیم دوم میں پرل ہاربر کے اٹیک کے بعد ہوا، دسمبر 7 1941 کو، جو اچانک جب جاپانیوں نے ان پہ حملہ کیا اس کے بعد وہ تیار ہوئے. اور دوسرا وہ تیار ہوئے آپ کو پتہ یہ 9/11 کے بعد کہ ان کے ملک کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا. اس کے علاوہ آپ کہہ لیں ویتنام وار وغیرہ باقیوں کے اندر وہ لوگ تیار ہوئے، لیکن اس طرح کی خیر اس میں تیاری نہیں تھی. لیکن اس کے اوپر بھی ایک کمیونزم کا بڑا خوف تھا جس کو بنیاد بنا کے کام کیا گیا.
اور ایک لمبی جنگ چل رہی تھی جس کے اندر یہ والا بھی معاملہ پیش آیا. تو ایران کی اگر سویلائزیشن مٹانی ہے تو اس کے لیے کسی بڑے سانحے کا رونما ہونا امریکی پبلک کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ امریکہ جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنی اسٹینڈنگ آرمیز کے ساتھ ہی تمام دنیا کے معاملات نہیں چلاتے. ان کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے وہ آرمیز کافی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت کوئی باہر بھی وہ ایڈونچرزم کر سکتے ہیں، لیکن ایک پوری جنگ چھڑنے کے لیے ان کو ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے. پھر لوگوں کو باقاعدہ ڈرافٹ کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے جبری بھرتی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ مشہور ہے کہ محمد علی جو باکسر تھے وہ جیل میں گئے تھے ویتنام وار کے دوران. تو کیوں گئے تھے؟ کیونکہ وہ ڈرافٹ میں انہوں نے انکار کر دیا تھا فوج میں بھرتی ہونے سے. تو ان کو ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے. ڈرافٹ کرنے کے لیے پہلے جنگ ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. جنگ ڈکلیئر کرنے کے لیے امریکی پبلک کو تیار کرنا پڑتا ہے. یہ سارے کام ٹرمپ صاحب نے نہیں کیے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ ابھی تک اس کو جنگ بھی نہیں کہہ رہے، وہ قانونی طور پہ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جنگ کے لیے کانگریس کی آتھرائزیشن ضروری ہوتی ہے، جبکہ آپریشن پریزیڈنٹ جو ہے اپنی ثوابدید پہ کر سکتا ہے. تو وہ ابھی تک اس کو آپریشن ہی کہہ رہے ہیں، آپریشن ایپک فیوری. تو اس طرح کے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیمن کر لیا ہوا ہے بہت ساری اس طرح کی کمپلشنس کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ سویلائزیشنل اینڈنگ قسم کی جنگ چھیڑ سکیں ایران کے ساتھ. تو اب ان کے پاس لے دے کہ ایک بات چیت کا ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ انہوں نے کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ اعلان کر دیا کہ نہیں، وہ اسلام آباد میں ہی شاید انٹرسٹڈ ہیں ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کے لیے بھی. ہاں، اس کے پیرلل میں وہ کر کے رہے ہیں، انہوں نے اپنی آرمی موبلائز کر دی ہے، 10,000 جوان اور بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو یہاں پر وہ بھیج رہے ہیں. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ اسٹک ان کیرٹ دونوں لے کے چل رہے ہیں تاکہ پریشر خوب سارا بلڈ کریں تاکہ ان کی ڈیمانڈز مان لی جائیں. ان ڈیمانڈ پر تھوڑا وقت رفتہ رفتہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر سے یہ معاملہ گفتگو کی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب چونکہ ٹرمپ براہ راست انوالو ہونے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ جو اس کے حالیہ بیانات سامنے آئے ہیں اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ ٹرمپ اب بنفس نفیس کہیں پہ جا کر گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور ٹرمپ نے جس طرح کی ووٹر بینک اپنی تیار کر رکھی ہے، وہ اس کی کسی بھی ڈیل کے اوپر واہ واہی کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے تقریباً وہی ڈیل کی ہے جو جے سی پی او میں تھی جس کو آپ نے ختم کیا تھا، کیونکہ وہ بڑی کامن سینسیکل سی بات ہوگی کہ تقریباً ڈیل ویسی ہی ہوگی اب جو کوئی بھی ہوگی. لیکن وہ اس کے اوپر فتح کے شادیانے بجائے گا اور اس کی ساری ووٹر بینک جو ہے اس کی ہم نوا ہوگی اس کے اندر. اس لیے اگر ٹرمپ خود کہیں سے بنفس نفیس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی یعنی کہ گفت و شنید کی بات پائے تکمیل تک پہنچے گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سارے معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑا سپوائلر ہے. وہ یہ ڈیل یا تو ہونے نہیں دے گا، وہ میں نے فال بیک لائنز کا اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ یا تو یہ ڈیل ہونے نہیں دے گا، وہ اگر ڈیل ہو گئی تو اس کو چلنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کا بڑا پرانا وتیر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سیز فائر صرف ایک سائڈ کے لیے ہے، دوسری سائڈ کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی کاروائیاں کرتا رہتا ہے، وہ اسی طرح ایران پہ حملے کرتا رہے گا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا، وہ کرتا رہے گا. اور ایک ٹائم پہ آ کے جب ایران یا جس بھی ملک سے اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ بپھرتا ہے اور وہ کوئی ایکشن کرتا ہے تو وہ ساری دنیا سے کہتا ہے یہ دیکھو اتنی بڑی زیادتی کر دی ہے. یہ حالیہ ہم نے اپنے سامنے لبنان میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی انہوں نے سیز فائر وائلیشنز کی ہیں، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، حزب اللہ نے ہم پہ اٹیک کر دیا تو اب ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. اور ساری دنیا کو ہمیشہ ہی وہ اپنے فیور میں تیار پاتے ہیں، جس کی کچھ تاریخی وجوہات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتا رہتا ہوں. تو نئی ٹاکس جو ہیں اس کے سلسلے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹاکس کی طرف جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی ٹروپس امریکہ نے موو کر دی ہیں یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا آپریشن بھی مزید امریکہ لانچ کر دے، جس کی پلاننگ عرصہ دراز سے کی جا رہی تھی، جس کی ایک کوشش ابھی اپنے 2 پائلٹس کو ایکسٹریکیٹ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے کی بھی، اور اس کو نام یہ دیا کہ ہم پائلٹس کو ایکسٹریکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ ہر اعتبار سے وہ دراصل وہاں پر ایک کوئی بیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں وہ جو انرچڈ یورینیم ہے ان کے پاس نیوکلیئر کا، وہ وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جی آئی جو کا ہی ایک پارٹ ہے جس کے اندر وہ پاکستان کے اندر شو کرتے ہیں کہ ہم نے جا کے نیوکلیئر آرسنل کو سارا اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو اس طرح کا کوئی آپریشن پلان کرنے کی وہ انہوں نے کرنے کی کوشش اس سے پہلے کی ہے. تو اب وہ شاید نیوکلیئر کا ہی تو نہیں، لیکن اسٹریٹ آف ہرموز کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چھوٹا موٹا آپریشن لانچ کریں گے، یا خرگ آئی لینڈ جو بیسیکلی جہاں سے سارا کا سارا ایران کا تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو اوپر حملہ کریں گے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. اور یا لراک آئی لینڈ اور جو آئی لینڈز ہیں جو بنیادی طور پہ بالکل اسٹریٹ آف ہرموز کے وہ ماؤتھ کے اندر آتے ہیں، جہاں سے اب ایران نے کہا ہے کہ سارے شپس ہو کے ہی گزریں تاکہ انوسینٹ پیسج کی قوانین پر لاگو کیے جا سکیں اور ان کو چیک کیا جا سکے کہ وہ ساری شرائط پوری کر رہے ہیں، اور جو فلیگ وہ اپروو کریں وہی فلیگ وہاں سے گزر سکے.
تو یا تو وہ والا آئی لینڈ لداخ آئی لینڈ اور اس کے ارد گرد کے کوئی آئی لینڈ جو بنیادی طور پہ اس ساؤتھ کے اندر آتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے اسٹریٹ آف ہارموز کو سیکیور کرنے کے لیے آپریشن کرے گا، یا خرگ آئی لینڈ کے اوپر، کیونکہ جتنے ٹروپس اس نے موو کیے ہیں وہ آف کورس انویژن والے ٹروپس نہیں لگ رہے، کسی آپریشن والے ٹروپس لگ رہے ہیں، تو وہ بھی وہ پیرالل میں ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا اس لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ٹرمپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے آگے، وہ ونگ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز کو، دیکھتا ہے اچھا کس طرف جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی اس کو ایک انتہائی کمزور کانگریس اور سینٹ ملا ہوا ہے جو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ووٹر بینک اس کی ایسی ہے کہ اس نے خود کہا ہوا تھا اپنے پچھلے دور حکومت میں کہ میں اگر 5th اسٹریٹ کے درمیان میں کھڑے ہو کسی گولی بھی مار دوں تو میری ووٹر بینک نے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا۔ تو اس طرح کی جب سپورٹ آپ کو حاصل ہو کسی ملک کے اندر، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب امریکہ کے انسٹیٹیوشنز کتنے اس کو برداشت کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کتنے ہی جرنیلوں نے یا تو ریزائن دے دیا ہے یا ان کو فائر کر دیا گیا ہے، کیونکہ امریکی فوج کے اندر ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کانشینشیس ڈیزرٹرز بن جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اخلاقی بنیادوں کے اوپر یہ کام نہیں کر سکتے یا وار کرائم کر رہے ہیں۔ پیٹ ہیگسیت کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جناب کو سیکرٹری آف وار نہیں، سیکرٹری آف وار کرائمز کہا جاتا ہے، تو اس پہ بھی مزید بات کریں گے۔ اچھا، ٹاکس کے اندر میں آخری ایک اور بات کر دوں کہ دیکھیں اس میں یہ بھی ایک بڑی اہم بات تھی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں مارکو روبیو، ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ رنگ سائڈ پہ تھے، یعنی کہ وہ ایک میچ کے اندر باکسنگ میچ کے لیے وہاں پہ باکسنگ میچ تھا یا ریسلنگ میچ تھا، اس کی آڈینس میں فرسٹ رو میں موجود تھے، وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے۔ یہ میرے خیال سے ایک بڑی غلطی تھی ایران کی کہ ان کو انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی اپروپریٹ بندے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ مارکو روبیو ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو یہ وہ انہی کے ریلیجس سرکل سے ہیں جو باقی لوگ ہیں، یعنی کہ پروٹیسٹنٹ بھی ہیں، خیر ان کی ریلیجوسٹی فور فرنٹ پہ نہیں ہے، لیکن وہ قابل قبول ہیں تمام ان رائٹ ونگ کے حلقوں کو جو عام طور پہ ٹرمپ کی ووٹر بینک ہوتی ہے یا جن کو جو اسرائیل فرسٹرز ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے جو جنگ کے معاملات چل رہے تھے اس میں بھی مارکو روبیو نے اہم ترین رول پلے کیا تھا، تو وہ لگتا ہے ایسے ہی کہ اس ایڈمنسٹریشن میں واحد کوئی شخص ہے جو تھوڑا سا پولیٹیکل پاسٹ بھی رکھتا ہے اور ایکیومن بھی رکھتا ہے۔ باقی سارے کے سارے نوے لوگ ہیں جو کوئی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ نہیں جانتے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈپلومیسی کیسے کرنی ہے، تو اس لیے میرے خیال سے اگر ان لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں تو وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو مارکو روبیو کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں وہ لیس امینیبل ہوتا جے ڈی وینس کے مقابلے میں، لیکن وہ جو بھی بات کرتا اتھارٹیٹیولی کرتا اور بیک امریکہ جا کے اس بات کو منوا بھی لیتا۔ یہ ایک قابل ذکر بات اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لبنان کے ساتھ جو ان کی ٹاکس شروع ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی، اسرائیل کی اور لبنان کی ٹاکس امریکہ میں، وہ مارکو روبیو صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک جیسے بھی ہیں، یعنی کہ ریپبلکن پارٹی میں کوئی بہت اعلیٰ پولیٹیشین تو تلاش کرنا ویسے ہی مشکل کام ہے، لیکن جیسے تیسے ہیں ان میں وہ کافی بہتر ہیں، وہ ایک سالڈ پولیٹیشین لگتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہے ایرانیوں سے، ان کو اگر وہ جے ڈی وینس کے بجائے مارکو روبیو مانگتے تو اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا۔ دس از مائی پرسیپشن۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دو دن پہلے انہی ٹاکس کے، ابھی ہم ٹاکس کی یعنی کہ ایران یو ایس وار کے سلسلے کے اندر ہی موجود ہیں ابھی ہم، تو ایک بات ٹاکس کی ہو گئی، اس کے بعد ٹاکس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر رہے ہیں۔ یہ ٹاکس سے فوراً بعد انہوں نے کیا۔ یہ اسی طرح کی پریشر کیمپین کا ایک جزو ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ بنیادی طور پہ ٹاکس کو کامیاب بنانے کے لیے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ کوئی اور آپریشن بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی، کیونکہ ابھی فی الحال ٹرمپ نے قوم کو نہ جنگ کے لیے اس طرح تیار کیا ہے اور نہ ہی یہ ایپیٹائٹ معلوم ہو رہی ہے امریکہ کی کہ وہ کوئی اس طرح کی فل اسکیل وار جیسا کہ عراق میں کی تھی یا کسی افغانستان میں کی تھی اس طرح کے لیے وہ کوئی تیار ہیں، تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ابھی انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جب سے شروع ہوئی ہے تو امریکہ نے، کیونکہ ٹرمپ ایک بزنس مین بھی اور بنیادی طور پہ اپنے مڈ ٹرم الیکشنز جو اسی سال کے اختتام میں ہونے والے ہیں ان کی بھی فکر کرتا ہے اور کرتے ہیں سارے کے سارے ان کے پولیٹیشنز، تو اس کو یہ خوف ہے کہ اگر تیل کی پرائس بہت زیادہ بڑھی تو لوگوں کا بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے جنگ کے آغاز سے ہی ایران کو اجازت دی کہ وہ تیل اپنا بیچ سکتا ہے، جو اس سے پہلے بین تھا، سینکشن تھا۔ وہ اس نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تیل اتنا بھی شارٹ نہ ہو جائے کہ یہ بالکل ہی تیل کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ جائیں۔ تیل کی قیمتیں ساری دنیا میں لنکڈ ہیں، اگرچہ امریکہ کے پاس اپنا تیل ہے، وہ یہاں سے اسٹریٹ آف ہارموز سے ہارڈلی کوئی چیز منگواتا ہے،
لیکن تیل کی قیمت چونکہ سینٹرلی ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور ساری دنیا پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس لیے ایسے اقدامات اس کو بہرحال لینے پڑتے ہیں تیل کی قیمت کو نیچے رکھنے کے لیے. تو اس نے ایران کو اجازت دی، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ایران کو بہت ساری فنڈز ملے اس کے نتیجے میں. اس نے روس کو تیل بیچا، اس نے چائنا کو تیل بیچا. چائنا کا تو مین تیل سپلائر جو ہے وہ ایران ہے. تو جب ایران نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر رہے ہیں، تو پھر یعنی کہ وہ تو پارشل بلاکیج تھا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے سے بات چیت کر کے، ہماری فوج سے، IRGC سے بات چیت کر کے کوئی اگر ٹریلر گزرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم نہیں روکیں گے. وہ بات تو اپنی جگہ پہ وہ چلاتا رہا وہاں سے. تو لیکن اس کو بلاکیج ہی کہا جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ فریڈم آف نیویگیشن تو ختم ہو گئی جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی وہاں پہ. تو اس کے جواب میں پھر ٹرمپ نے یہ کیا ہے. غالباً اس کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا. اگرچہ اس کا مذاق بہت اڑایا جا رہا ہے، آپ نے شاید SNL کے اسکٹس دیکھے ہوں یا آپ نے اور اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں، ٹویٹس دیکھی ہوں فنی قسم کی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اچھا یہ ایران نے بلاک کیا ہے، ہم بھی اس کو بلاک کر دیں گے. تو یعنی کہ بلاک کو بلاک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ٹھیک ہے، جوکس بنانے کی حد تک ایک اچھی لائن ہو سکتی ہے جس کو آپ ٹو کریں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایران کے لیے ایک بہت ٹف سینکشنز ہوں گی. جس طرح اسٹریٹ آف ہارموز کو اس نے بلاک کر دیا، تو آپ نے دیکھ لیا ایران نے کاؤنٹر تھریٹ کیا دے دی ہے کہ وہ سارے گلف کے تیل کو بھی روک دے گا یہاں سے، اور ریڈ سی کے پوری جو باب المندب والی سائڈ بنتی ہے اس کو بھی وہ بند کروا دے گا. آف کورس اس کا امپلائڈ ہے کہ وہ ہوتھیوں کے ذریعے سے بند کروائے گا. تو یہ اب اس نے تھریٹ دے دی ہے، کیونکہ یہ اب اس کی ایک واحد لائف لائن بچ گئی تھی کہ جس سے وہ کچھ پیسے کما سکتا ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ نے ہر طرح کی سینکشن لگائی ہوئی ہیں، کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں کر پاتا. بلکہ میں بھی صبح ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جو ان کا وہ ہے اسکاٹ بیسنٹ ہے، ان کا ٹریجری کا جو سیکرٹری ہے، اس نے صاف کہا ہے کہ ہم تمام چائنا کے ساتھ ہی بات چیت میں ہیں، تمام دنیا کے بینکوں کے ساتھ ہی بات چیت میں ہیں کہ کوئی ان کے ٹرانزیکشن وغیرہ پروسیس نہ کرے ایران کے. تو وہ ہر طریقے سے اس وقت ٹائٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایران کو. تو یہ بلاکیڈ اصل میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو، اگرچہ یہ بھی ایک وار کرائم ہے جو امریکہ کر رہا ہے، لیکن یعنی کہ کرائم آپ اس کو کہہ لیں، چلے وار کرائم نہیں کہتے، نارمز آف انٹرنیشنل جو لا ہے اس کی خلاف ورزی ہیں، اور اس سے پہلے ایران نے بھی خلاف ورزی کی ہے. تو اس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے. وہ میں نے ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہوا ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا آگاہ کروں، کیونکہ ہمارے یہاں ڈسکشن بڑی عجیب طرف چل نکلی ہے. تو یہ بلاکر میرے خیال سے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا، پھر اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ لوگ بہت سارے ایسے تجزیے کر رہے ہیں کہ جیسے ایران نے ناکو چنے چبوا دیے، امریکہ کو گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، اور ایک قسم کی ایسی تصویر پینٹ کی جا رہی ہے کہ ایران جیت گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے. اور کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہار نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی سپر پاور ہونے کی حیثیت اب ختم ہو گئی ہے، وہ ڈکلائن میں چلا گیا. اور یہ بہت رسپانسبل لوگوں کو میں نے یہ باتیں کرتے دیکھا ہے، مغرب میں بھی مشرق میں بھی. پہلے اپنے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو دیکھا اور لوگوں کے ویڈیوز دیکھے جو کھل کے جناب بغلیں بچا رہے ہیں کہ کیا کمال کر دیا جی ایران نے. اور ویسٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شروع سے امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف تھے، جیسے نام چومسی وغیرہ. وہ تو خیر اب نہیں اس طرح رہے پبلک لائف میں، شدید بیمار ہیں. لیکن جو ان کے اور لوگ ہیں، جان میئرشائمر ہے جس نے اسرائیل لابی لکھی تھی، بہت مشہور ان کا کرٹک ہے ویسٹرن ہیجمنی کا، اور خصوصاً اسرائیل کا بھی. اور اس کے علاوہ جیفری سیکس ہیں اور لوگ ہیں، وہ یہ بات اوپنلی کر رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کی وہ جو ساری کی ساری حیثیت تھی، جو سپر پاور ہونے کی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو یہ باتیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، میں ان سے بالکل اختلاف رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے جو امریکہ کے بارے میں لوگ کرتے ہیں. یہ پہلے بھی ہوئی ہے اور لوگوں کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. ایک ہے امریکہ کی جنگ کے لیے ایپیٹائٹ، اور ایک ہے امریکہ کی جنگ کے لیے کیپیسٹی. یعنی ایپیٹائٹ اور ولنگنس یہ ایک اور چیز ہے. یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی جنگ لڑنے کے لیے رضامندی ہے آپ میں، آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جنگ لڑیں. آپ کی حالات جو ہیں، جو آپ کے ملک میں اور چل رہے ہیں، اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک فورن وار کو آپ چھیڑ دیں. یہ ایپیٹائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کوئی امریکہ کی ویکنس نہیں ہوتی ہے. وہ بڑی انٹیلیجنٹلی علیحدہ رہتا ہے کئی مرتبہ چیزوں سے، اور کہتا ہے کہ یار بس اتنی منیمم پاسبل پارٹیسپیشن کی جائے یا انٹروژن کی جائے معاملات کے اندر جتنی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. اس سے غلطی نہیں کھانی چاہیے. کیپیسٹی امریکہ کی بالکل متاثر نہیں ہوئی. وہ جتنے منور اس نے کیے ہیں، تو ایک انتہائی جو ہے ان ایپٹ ان کے ابھی سارے کے سارے حکومت کے کارندے ہیں نا. پیٹ ہیگسیت تک کیا تجربہ ہے جنگ لڑنے کا؟
یعنی وہ ایک فوکس شو ہوسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ فوج میں کسی جگہ 1-2 مشن کاٹ چکا ہے آن رینکس آف کیپٹن یا میجر کے لیول کے. تو اس طرح کے لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا جنگ لڑنے کا. وہ کوئی بڑے لیول کے عہدوں پر نہیں رہا ہوا، اس نے کوئی پالیسی اسٹڈیز نہیں کی ہوئی، اکیڈیمکلی وہ ان چیزوں کا ماہر نہیں ہے. وہ ایک فاکس اینڈ فرینڈس کا ہوسٹ تھا جو انتہائی گوفی انسان تھا، ڈرنکرڈ تھا، ہر قسم کی اس میں خامیاں تھیں. اس کو سیکرٹری آف وار لگایا ہوا ہے. تو ایک تو ان کی یعنی کہ سیریسنس نہیں ہے بالکل، وہ ان چیزوں کو بالکل چھوٹے انگیجمنٹس کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے وینیزویلا میں دیکھا تھا. تو ٹھیک ہے، اس کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے ان کو کچھ آپ کہہ لیں کہ جو فلیگ اٹھانا پڑا ہے وہ بجا ہے، وہ ان کو اٹھانا چاہیے. لیکن کیپیسٹی بالکل ان کی زبردست ہے اور وہ کچھ بھی ابھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے میں یہ بات تذکرہ کر چکا ہوں کہ جاپان کے اوپر جب نیوکلیر بم مارنے کا امریکہ نے ارادہ کیا تھا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ جاپان ہار نہیں رہا تھا، اس لیے کیا تھا، ہرانے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ وہ ہار مان نہیں رہا تھا، سرنڈر نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک بڑی انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور اس کے پیرللز آپ کو ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے، نظر آ جاتے ہیں اس وقت بھی. تو امریکہ کے پاس ایسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں، اگرچہ وہ نہیں کرے گا. اس کے ساتھ یورپ کی بھی سپورٹ نہیں ہے، دنیا کی بھی سپورٹ نہیں ہے. اور پھر اس طرح کی کوئی بھی معاملہ کرنے کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو بھی شاید وہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی جنگ کے لیے ایپیٹائٹ کو کسی سپر پاور کی کیپیسٹی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. یہ بہت بڑی آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں. جاپان نے یہی غلطی کی تھی. ان کا خیال تھا کہ پرل ہاربر پہ اٹیک کے بعد ایک تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پیسیفک فلیٹ سارا تباہ کر دیں گے، تو ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوتے کئی سال لگ جائیں گے. تو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا 2-3 چیزوں کو امریکہ کی. ایک تو ان کی ولنگنس کو کہ واقعی یہ نرم مزاج کے اخلاقی سے لوگ جو ہیں یہ جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اس بڑے لیول کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ وہ کیا واقعی اتنی بڑی انڈسٹریل کیپیسٹی سامنے لے کے آ جائیں گے کہ کچھ ہی وقت کے اندر وہ تمام اپنی ان لاسز کو پورا کر لیں گے. تو یہ ان کی غلط فہمی تھی جس کا ان کو پھر خمیازہ اٹھانا پڑا. تو اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، میرے خیال سے ایران کو بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال سے وہ کر بھی نہیں رہے. یہ کچھ باہر بیٹھے ہوئے پنڈتس ہیں جو اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر کوئی رسپانسبل حکومت وہاں پر آتی ہے امریکہ میں، جس طرح نارملی ڈیموکریٹس کی ہوتی ہے، وہ یہ غلطی نہیں کریں گے. انہوں نے اگر کبھی جنگ چھیڑی، یعنی مثال کے طور پہ میں مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر ہلری کلنٹن نے جنگ چھیڑی ہوتی، ایون کاملا ہیرس نے چھیڑی ہوتی، تو آپ دیکھتے کہ کس طرح کی پریپریشن ہوتی ہیں، کس طرح کی انویژن ہوتی، کس طرح یہ چند ہی دنوں میں معاملہ نپٹانے کے لیے وہ ایٹ لیسٹ اپنے سارے ریسورسز ضرور جمع کر دیتے. وہ آگے ایرانین ول کے اوپر تھا کہ وہ اس کو کتنا دفاع کر پاتے کتنا نہ کر پاتے، میں اس کو تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن وہ آپ کو ایک ایفرٹ نظر آتی جو انویژن کی ہوتی ہے. یہ چند بحری بیڑوں کو دور بٹھا کے تھوڑا بہت ٹھا ٹھو کرنا، اس سے لوگ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ کیوں امریکہ کی پاور کو ہم جج کر پائیں. اس کے نتیجے میں صاف نظر آ رہا ہے وہ ایک بڑی لمیٹڈ سی انگیجمنٹ چاہ رہے تھے سارے معاملے کے اندر، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکٹ ہوا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی لمبی چوڑی جنگ چھیڑے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیس پرائز، نوبل پیس پرائز کے لیے جوتیاں ٹٹک رہا تھا اپنی پچھلے کئی مہینوں سے. تو وہ تو ہمیشہ سے جنگ کے خلاف رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اب آ کے کچھ ہمدردی میں اسرائیل کے، کچھ بلیک میل میں اسرائیل کے اس نے جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن ابھی بھی اس کو جنگ کے پہلے کسی درجے پہ روکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اس لیے نہ اس کو جنگ کہہ رہا ہے نہ اس کو جنگ کی طرح ہینڈل کر رہا ہے. تو پلیز میں اس پر مزید انشاءاللہ آگے بات کرتا رہوں گا. بالکل امریکہ کی کیپیسٹی ابھی بھی کافی ہے، اور وہ بالکل یہ جنگ اگر جنگ کے طریقے پہ لڑنا چاہے تو وہ چند دنوں میں شاید وہ ایئر ڈومیننس اور وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے بعد ایران کو سوائے افغانستان کی طرح یہ گوریلا وارفیئر کے اور کوئی طریقہ اس کے پاس بھی نہیں رہ جائے گا. لیکن اس سے پہلے وہ روکنا چاہتا ہے کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر بہت ساری دنیا کے معاملات جڑے ہوئے ہیں، دنیا کی اکانومی جڑی ہوئی ہے، باقی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو ہی وانٹس ٹو اسٹاپ شارٹ آف اٹ. تو اس پر شادیانے بجانا کہ ایران نے کو بڑا کمال کر دی ہے، یہ بالکل میرے خیال سے مس پلیسڈ جوبیلیشن ہے جو اس ٹائم پہ مچائی جا رہی ہے. اس کی کوئی تک نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ بات گفتگو کی طرف آگے جائے اور معاملہ طے پا جائے. پھر بے شک دونوں سائڈیں اپنی شادیانے بجاتے رہیں کہ ہم جنگ جیت کے، اور جنگوں کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے یا آپریشن کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے، وہ ہو جائے. حقیقت ہمیں معلوم ہوگی کہ حقیقت یہی ہے کہ امریکہ نے ہاف کاکڈ ہی ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہے. بالکل اسرائیل جو ہے نا ان کو اسکرف آف دا نیک سے کھینچ کے لایا یہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے.
اور بالکل امریکہ کی کوئی اس طرح کی تیاری نہیں تھی. وہ ایک لمیٹڈ سی وینیزویلا کی طرح کی انگیجمنٹ چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ رجیم کو ہم ماریں گے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں کو آزاد کرا رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ کافی کوشش بھی کر چکے تھے, لیکن چونکہ ان سے کچھ مس کیلکولیشن ہوئی. ایک تو انہوں نے جس ٹائم پہ یہ سارے کے سارے جلسے جلوس نکل رہے تھے اس ٹائم کو گوا دیا, اور بہت سی پلاننگ میں ان سے غلطیاں ہوئیں جو یہ ان ایپٹ جو سارے کے سارے حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہوئی. اس لیے ان کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہو پا رہے. یہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ بیڈ پلاننگ اور لیس ایپیٹائٹ کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اس کی بنیاد پہ لوگوں کا یہ کہنا کہ بس امریکہ اب پاور سے ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا ہے, اس نے کوئی وہ قابو نہیں کر پا رہا ایران کو, یہ بالکل بچکانہ باتیں ہیں. اور میرے خیال سے اس پر انشاءاللہ مزید مستقبل میں بات کرتے رہیں گے کہ کیسے اگر اس کو جنگ کی طرح امریکہ انگیج کرے تو کیسے وہ لڑے گا پھر اس کو, اور ایران کے پاس اس کے جواب کے لیے کیا ہے. ابھی اس آپریشنز کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہے ایران کی نیوی, ایران کی ایئر فورس, آرمی سب تقریباً تباہ کر دیا انہوں نے, لے دے کے ان کے پاس یہ میزائل اور ڈرون بچے ہیں. اور یہ 21 سینچری وارفیئر کے لیے دونوں چیزیں قطعاً کافی نہیں ہیں. اسی لیے ایران کو کیا کرنا پڑا ہے, تھریٹ دینی پڑی ہے کہ ہم گلف کی فلاں فلاں چیزوں کو تباہ کر دیں گے, ہم قریب کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی فلاں فلاں چیزوں کو تباہ کر دیں گے. یہ صاف بتاتا ہے کہ آپ اپنے حریف کے ساتھ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے, اب آپ میکسیمم ہاسٹیج بنا سکتے ہیں کسی چیز کو. یعنی یہ کیا کرتے ہیں جو ٹیررسٹ آتے ہیں کہیں پہ, وہ یہی کرتے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ہاسٹیج بنا لیتے ہیں کچھ کو. تو یہ ہاسٹیج والا وارفیئر چل رہا ہے ایران کی سائڈ سے. اس پر انشاءاللہ مزید بات مستقبل میں کرتے رہیں گے, لیکن باٹم لائن یہ کوئی ایران کی فتح نہیں ہے اور یہ کوئی امریکہ کی شکست نہیں ہے, اور امریکہ کوئی ابھی تک ڈائنگ سپر پاور نہیں ہے. اچھا, اب پھر یہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ انفارچونیٹلی ٹرمپ اپنی میکسیملسٹ پوزیشنز ٹویٹر پہ دینے کے بعد اب ایک ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس گیا ہے. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ایسکلیشن ٹریپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ جنگوں میں پھنستے ہیں, آپ بالکل ہیڈ ٹو ہیڈ آتے ہیں, تو آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ مزید اسکلیٹ کرتے جائیں. یہ اسکلیشن لیڈر کہلاتی ہے کہ اب آپ نے اوپر ہی جانا ہے. یعنی کہ ایک چیز آپ نے کہی دشمن سے کرنے کے لیے, اس نے نہیں کی, اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ اب وہ ایک بڑا اس کے اوپر حملہ کریں, ایک بڑا اس کے اوپر کوئی بلاکیڈ کریں, کوئی ایسی بڑی ایکٹیویٹی کریں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کی ہوئی, یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھائیں آپ. تو یہ ایسکلیشن ٹریپ بہت ہی خطرناک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کی چونکہ ایپیٹائٹ نہیں ہے, اور ایران جو ہے وہ پچھلے عرصے دراز سے امریکہ کی لاسٹ نرو پہ, یعنی اس کو جارج ڈبلیو بش کے زمانے سے اس کو ایکسس آف ایول کا حصہ قرار دیا گیا ایران کو. اور یہ پورا ایکسس آف ریزسٹنس جس کو ایران کہتا ہے, ایران پھر اس کے بعد مقتدہ صدر عراق میں, اسی طرح آگے جتنے یہ لوگ آتے ہیں سیریا میں, اس کے بعد سیریا میں تو خیر بشار الاسد وغیرہ تھے, حکومت ہی ان کے ساتھ تھی, لبنان میں حزب اللہ, پھر فلسطین میں حماس, اور یمن میں حوثی. یہ سب کے سب ایکسس آف ریزسٹنس ایران کے کہلاتے ہیں, اور یہ تمام مغرب کی آنکھوں کے اندر چپتے ہیں عرصہ دراز سے. اسرائیل کی آنکھوں میں بھی چپتے ہیں, مغرب کی آنکھوں میں بھی چپتے ہیں. تو لاسٹ نرو پہ ہے ایران ساری دنیا کے عرصہ دراز سے, اس لیے یہ ایسکلیشن ٹریپ کسی بھی خطرناک حد تک لے کے جا سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے مشہور کچھ پوڈ کاسٹ ہوسٹ وغیرہ ہیں. مارک لیون ہے ان کا بڑا مشہور اسرائیلی ہوسٹ ہے ایک پوڈ کاسٹ ریڈیو شو کا, وہ لائر بھی ہے. وہ مسلسل نیوکلیئر وار کی تھریٹس کی بات چیت کر رہا ہے, کافی ٹائم ہو گیا. اس کے ساتھ اسی طرح رائٹ ونگ کے اور جو ان کے کچھ پنڈتس ہیں, بین شپیرو ہے ان کے ہاں, بہت ملین فیلوشپ ہے اس کی, اور وہ بھی عرصہ دراز سے اس طرح کے ہنٹس دے رہا ہے. وہ کھینچ کے جنگ عظیم دوم کے ٹائم کے اندر لے گئے ہیں گفتگو کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جنگ عظیم کے دوم کے ٹائم کی طرح سے گزر رہے ہیں. اس ٹائم پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈریسڈن پہ آپ نے سویلین پاپولیشن پہ ساری بمباری کر کے تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس کو. ٹوکیو پہ آپ نے فائر بمبنگ کر دی ہے, آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ نیوکلیئر بم گرا دیے ہیں. جنگ جیتنے کے لیے سب کام کرنے پڑتے ہیں. وہ اس طرح کی ڈسکشن وہاں پہ چل پڑی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں. اس ایسکلیشن ٹریپ میں آ کے پھر بات وہاں تک پہنچ جائے, کیونکہ جاپان میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امریکہ فٹ سولجرز کے تحت, بوٹس آن دا گراؤنڈ کے تحت جاپان کو فتح نہیں کر سکتا تھا. اس نے رشیا کے ساتھ, سوویت یونین کے ساتھ بات کر لی تھی, اور سوویت یونین نے منچوریا سے انویژن بھی سٹارٹ کر دی تھی, تو یہ بھی یہاں سے انویڈ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنی اسٹیمیشن میں یہ اندازہ کیا تھا کہ ہم اگر اپنے ٹروپس کو اتاریں گے تو 1 ملین کے قریب سولجرز کے
مر جانے کا اندیشہ ہے ہمارے. تو ان کے سامنے یہ کاز تھی کہ کیا 1 ملین اپنے سولجرز مروائیں یا کچھ لاکھ دشمن کے بندے ماریں تاکہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو سکے. تو یہ ساری کیلکولیشن جب امریکہ کرتا ہے نا تو ایسکلیشن ٹریپ میں پھر وہ نیوکلیر آپشن کو اختیار کرنے کی طرف بھی جاتا ہے. اس لیے مجھے یہ بہت شدید پریشانی ہے کہ اس ایسکلیشن ٹریپ سے کسی طریقے سے نکلا جائے. ایران کو بہت ذہانت سے یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے. جو ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی سلسلے میں وہ اسرائیل کی ڈیمانڈز کو امریکہ کی ڈیمانڈز بنا دیا گیا. انفارچونیٹلی امریکہ کی کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ 0% انریچمنٹ ہو. اس کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ ویپنز آپ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے. اس کے لیے جو بھی کوئی بات چیت کرنی تھی کہ IAEA کی انسپیکشن کرائی جائے, 20 سال کا ٹائم ہو, 30 سال کا ہو, 10 سال کا ہو, جس میں آپ ویپن گریڈ یورینیم کی طرف نہیں جائیں گے, یہ بات چیت کرنے کے لیے تو ہمیشہ سے امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ رکھی گئی تھیں. لیکن یہ ڈیمانڈ کہ 0% انریچمنٹ ہو, یہ بالکل ماننے والی بات نہیں لگتی کہ کوئی سینسیبل آپشن ہے, کیونکہ NPT کا سگنیٹری ہے ایران. اس ساری جو ان کے اوپر ظالمانہ طریقے سے سینکشنز لگائے گئے, جنگیں کی گئیں, اس کے باوجود انہوں نے NPT سے دستبردار نہیں ہوئے. ابھی بھی سائن نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ابھی بھی وہ سگنیٹری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنانا, لیکن NPT کے تحت پیسفل پرپزز کے لیے نیوکلیر انریچمنٹ بالکل الاؤڈ ہے. تو یہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن امریکہ نے لے لی ہے. لیٹس ہوپ کہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں تو اس سے لیس پہ کسی چیز پہ مان جائیں, یا اللہ تعالیٰ ایران کو اتنی فہم و فراست دے کہ وہ اس کا کوئی بہتر حل نکال سکیں جو اس کے اپنے مستقبل کے لیے بھی, اپنی عوام کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہو. وہ دنیا میں ہر چیز آپ کو مل نہیں جاتی جو آپ کی خواہش ہوتی ہے, تو دیکھتے ہیں وہ کہاں تک بات بنا سکتے ہیں. اور یہی وہ میرے خیال سے بات ہے جو JD وینس نے ایک اسٹوپڈ فریزیولوجی میں پاکستان ایئرپورٹ کے اوپر بات کی تھی کہ دیکھیں, مثال ایک انالوجی بہت فنی دی تھی جس کو امریکہ میں کبھی لتاڑا گیا, کہ اس نے کہا ہے کہ جی دیکھیں حق جو ہے نا, یعنی رائٹ کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا نیوکلیئر انریچمنٹ رائٹ ہے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو اس نے مثال دی, اس نے کہا دیکھیں میری بیوی جو ہے اوشا وینس, اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کی بیوی بھی انڈین ہے, یعنی کہ یہ ماگا جو اس کو امریکہ کی جو ساری ووٹر بینک ہے وہ ماگا ہے, وہ تو امیگرینٹس کے شدید خلاف ہے. تو JD وینس کے انپاپولر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی ہندو ہے, انڈین ہے. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. تو اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے فری فالنگ جہاز سے باہر چھلانگ لگانے کے لیے, وہ کہتی ہے کہ میرا رائٹ ہے, میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ نہیں بھائی تم جنگ سے جہاز سے چھلانگ نہیں لگاؤ گی. تو وہ پور فریزیولوجی میں جو بات وہ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اپنی جگہ درست ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائٹ ہونا اور رائٹ کو ایکسرسائز کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس رائٹ کو پلیز ایکسرسائز نہ کریں, کیونکہ اس سے اس علاقے کا امن متاثر ہو سکتا ہے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے. تو یہ آرگومنٹ وہ وہاں پہ بیان نہیں کر پایا, ورنہ اس آرگومنٹ کو بیان کرنے کے بہتر طریقے تھے. چل لبنان کا ذکر ہم سے پہلے مختصراً ہو چکا ہے, میں مختصراً تھوڑی سی بات اور بھی کر لوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے انیشیلی سیز فائر کے لیے اپنی جو شرائط لگائی تھیں اس میں لبنان کو بھی شامل کیا تھا, لیکن لبنان کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آنے شروع ہو گئے جس میں ان کے اپنے منسٹر یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ بھئی ہم یا ان سے یہ کہلوایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو بات چیت ہے, جو اگریمنٹس ہے, کوئی نیگوشیشنز ہیں, وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں. ہمارے بہاف پہ کسی اور ملک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہمیں وہ کسی نیگوشیشن کا حصہ بنا لے. اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے اسرائیل نے پھر ان کے ساتھ جنگ جاری رکھی اور کہا کہ لبنان جو ہے اس چیز کا حصہ نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کیسے پھر ٹرمپ نے بھی یہ لائن لینی شروع کر دی کہ لبنان اس کا حصہ نہیں ہے. پاکستانی وزیر اعظم کو بیچ میں اترنا پڑا, اس نے کہا کہ نہیں, نیگوشیشنز میں لبنان اس کا حصہ تھا. لیکن اب آپ کیا کریں کہ جب وہ ملک خود کہہ رہا ہو, اس ملک کے خود ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم اس نیگوشیشن کا حصہ نہیں ہیں, تو پھر ایران کی بات کس حد تک آپ مان سکتے ہیں سیز فائر کی شرائط کے طور پہ؟ پھر تو امریکہ یا انٹرنیشنل جو ایک وہ ہے ساری آڈینس ہے, وہ تو اس بات کی قائل ہے نا کہ اگر ایک ملک خود کہہ دے کہ بھئی ہم کسی نیگوشیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو پھر کوئی اور اس کے بہاف پہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس نیگوشیشن کا حصہ ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک بڑی پیکیریس سچویشن بن گئی تھی جس کو اب اسرائیل لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت کے ذریعے سے امریکہ میں حل کرنے میں کی طرف آ گئے. اور اس سے کچھ زیادہ اچھے نتائج نکلنے کی توقع ایسے نہیں ہے, کیونکہ حزب اللہ کسی نیگوشیشن کا حصہ ادھر ہے ہی نہیں, وہ ان کی ریپرزنٹیشن ہی کوئی نہیں ہے ان بات چیت میں, اور فیصلے سارے حزب اللہ کے بارے میں ہو رہے ہیں. تو اس کو وہ اس طریقے سے ختم نہیں کر پائیں گے, کریں گے وہ ایران سے بات چیت کے نتیجے میں ہی اگر کرنا چاہیں گے. تو
تو اس لیے میں لبنان کے سلسلے میں ہونے والی ٹاکس جو امریکہ میں شروع ہوئی ہیں اس کے بارے میں بڑا اسکیپٹیکل ہوں، اور اس کو ایک چال سمجھتا ہوں اسرائیل کی، اور اس سے وہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا، لٹانی ریور تک اپنا تمام گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا، حزب اللہ کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تقریباً اس نے وہی رول بک فالو کرنا شروع کی ہوئی ہے وہاں پہ جو وہ غزہ میں کر چکا ہوا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز ایسے موجود ہیں جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، جس میں لوگوں نے بتایا ہے کہ کیسے اس پوری گاؤں کا صفایا کر دیا گیا ہے جو نقشے پہ پہلے ایگزسٹ کرتے تھے، اور لوگوں نے ایپل میپس کے خاکے پیش کیے ہیں کہ انہوں نے تو لبنان کے اندر علاقوں کے نام ہی ڈسپلے کرنے ختم کر دیے ہیں۔ تو ایک بڑی خطرناک موو اس سائڈ پہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ اسرائیل کی کنسالیڈیشن کا فیز ہے۔ اسے جب یہ باقی سارے کے ساری فتوحات مل گئیں، غزہ کو اس نے پیسیفائی کر لیا، ویسٹ بینک میں تقریباً انیکسیشن کے قریب پہنچا ہوا ہے وہ، سیریا کے اندر اس نے اپنی مرضی کی حکومت بنوا لی، تو اب لے دے کہ لبنان، اردن اور ایجپٹ تو پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کے کیمپ میں ہیں، تو لے دے کہ ایک لبنان بچتا ہے، اس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ بالکل اپنے اسی طرح کی کوئی ڈیل اسٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو گریٹر اسرائیل کے فیور میں ہو۔ آخری بات اس آخری تو نہیں، سیکنڈ لاسٹ بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جو کھلم کھلا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ اب اس درجے کو پہنچ چکی ہیں کہ اس کے دیرینہ الائز یعنی یورپین جو ممالک تھے وہ بھی کھل کے اس کے خلاف اب بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ کوریا، یعنی ساؤتھ کوریا جو بالکل امریکہ کے بل بوتے پر چل رہا ہے اور قائم ہے، اور اسرائیل کے ساتھ اس کے لانگ لاسٹنگ ویپن ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں، وہ سب ختم کر دی گئی ہیں، اور ساؤتھ کوریا نے کھلم کھلا ٹویٹر کے اوپر اس کے وزیر اعظم نے اسرائیل کو لتاڑا ہے، اور ترکی بترکی جواب چل رہے ہیں ابھی فی الحال کہ کیسے وہ کھل کے پہلے ان کی وائلیشنز کا ذکر کرتا ہے، ہولوکاسٹ کو بیچ میں لے کر آتا ہے، اور چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، ادھر سے اسرائیل کی جانب سے جواب جاتا ہے اور ادھر سے پھر اس کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو شدید اینیمیٹی کا آغاز ہو گیا ساؤتھ کوریا اور اسرائیل کے درمیان میں۔ اسی طریقے سے اسپین تو بہت عرصے سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طریقے کے وہ کھلم کھلا انصاف مبنی بیانات دے رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں اٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کیسے بالکل اسرائیل کے ساتھ وہی لائن ٹو کرنی شروع کر دی ہے جو اسپین اور ساؤتھ کوریا کر رہے ہیں، یعنی کھل کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پرانی ڈیل چل رہی تھیں ویپنز وغیرہ کی، ہم ختم کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک ایک کر کے ڈومینو گرنا شروع ہو رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ کچھ خیر کی نوید ہے، انشاءاللہ اس سے کچھ خیر برآمد ہوگی۔ ہاں ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا عرصہ لے گا، کیا یہ ریورس تو نہیں ہو جائے گا، یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں، لیکن بہرحال یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے چاہا کہ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اچھا، اسی گفتگو کو، ایران اور امریکہ کی جنگ کو کلوز کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بات ہو جائے ذرا اسٹریٹ آف ہرموز کے اسٹیٹس کے اوپر، کیونکہ یہ بحث آپ کو پتہ ہے اس میں مختلف دنیا کے ایکسپرٹس نے اپنے اپنے 2 سینٹس دیے ہیں۔ ہماری شیریں مزاری کی میں نے ٹویٹ دیکھی تھی، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ٹویٹ دیکھی تھی کہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرموز کو بلاک کیا ہے تو ایران کو یہ حق تھا، اس نے کوئی قانون وائلیٹ نہیں کیا، اور دوسری طرف آپ کو ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فریڈم آف نیویگیشن تھی، انٹرنیشنل لا کے اندر کورڈ تھا، یہ اس نے بند کر کے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا۔ اچھا، اس سلسلے میں جی میں میری جو باٹم لائن ہے وہ میں بتا دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے یہ میری رائے کے مطابق ایران کو بند کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور یہ اس نے ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا۔ اب اس کی وجوہات سن لیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ جو پرانی لیجسلیشن چل رہی تھی نا، یا جو آپ کہہ لیں کہ جو تمام میری ٹائم لاز انٹرنیشنلی بنے ہوئے دنیا میں، وہ دراصل 1958 میں جنیوا کنونشن کی کچھ شقیں تھیں جن کے تحت چل رہے تھے۔ ان کے اندر کچھ ٹرمینالوجیز تھیں، ایک تو اس میں 3 ناٹیکل مائلز تک کی ٹیریٹوریل واٹرز کراتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی کوسٹل ملک ہے جو سرحد پہ ساحل پہ واقع ہے تو اس کو اختیار تھا کہ وہ 3 ناٹیکل میل تک کے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھے، اس میں سے اگر کسی شپ نے یا کسی سب مرین نے یا کسی جہاز نے گزرنا ہے تو اس کے لیے انوسنٹ پیسیج کی شرائط تھیں۔ انوسنٹ پیسیج جو ہے اس کو میں تفصیل سے کسی گرافیکل انداز میں بعد میں ویڈیو میں بھی کور کروں گا، مختصر نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے، کہ انوسنٹ پیسیج کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو گزرنے والے شپ ہیں وہ پراپر فلیگ ڈسپلے کریں گے،
ملک سے پرمیشن لینے کے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم سے پرمیشن لے کے گزرو گے. اگر سب مرین ہے تو وہ اوپر آئے گی پانی کے, ڈسپلے کرے گی اپنے فلیگ کو, اپنے آپ کو. اسی طریقے سے جہازوں کے لیے شرائط تھیں. تو یہ انوسنٹ پیسج تھا, یعنی کہ آپ یہ ڈسپلے کریں گے کہ آپ بالکل انوسنٹ مقاصد کے لیے یہاں سے گزر رہے ہیں. آپ کوئی فشنگ نہیں کرنا چاہتے, کوئی مائننگ نہیں کرنا چاہتے, آپ کوئی ملک کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آ رہے. یہ انوسنٹ پیسج تھا. یہ ایک تھی ڈومین جس کے اندر, اور 3 آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اپنی نیروسٹ پلیس میں 21 ناٹیکل مائلز کی ہے. ایک طرف اس کے ایران آتا ہے, ایک طرف اس کے عمان آتا ہے. تو 3 ناٹیکل مائل آپ دونوں کی سائڈ سے اگر کر بھی لیں تو 6 ناٹیکل مائل بنتے ہیں. باقی کے 15 ناٹیکل مائل جو ہے وہ تو درمیان میں بچے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ملک وہاں سے گزرنا چاہے تو وہ تو اس لاء میں سرے سے کورڈ ہی نہیں تھا. تو ایران کو اس پرانے لاء کے مطابق تو بالکل اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ ان واٹرز کو بلاک کر دے, اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر دے, یا اس پر اپنی اجارہ داری کو بتانے کے لیے کہ چونکہ ہم کوسٹل ملک ہیں اس لیے ہم اور عمان بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے. تو یہ اختیار اس کو اس کے تحت تو حاصل نہیں تھا. اس کے بعد انکلوز 3 ہوا تھا, یعنی کہ 1980 کی دہائی میں ہونا شروع ہوا, اور میرے خیال سے 1994 میں اس کی آخری آئٹریشن ہوئی اور لوگوں نے سائن وغیرہ کیے. یہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لاء آف سی تھا. اس کے مطابق وہ 3 ناٹیکل مائل کی حدود کو بڑھا کر 12 ناٹیکل مائل کی کر دیا گیا. یعنی ٹیریٹوریل واٹرز جو ہیں, کسی ملک کے ٹیریٹوریل واٹرز, وہ 12 ناٹیکل مائلز تک بڑھا دیے گئے. اس کی وجہ کچھ تاریخی چیزیں بنی, وہ کیونکہ فشنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, مائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ اور دنیا کے اور بہت سے ممالک نے کہا کہ بھائی یہ سارا کا سارا علاقہ جو کسی ملک کے قریب بنتا ہے وہاں پر اس کو مائننگ کا اختیار ہونا چاہیے, اس لیے اس کو ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہی آنا چاہیے. یہ ساری موو چلی جس کو پھر مان لیا گیا کہ ٹھیک ہے 12 ناٹیکل مائلز کے اندر اندر رہے گا. لیکن پھر اس میں بیلنس کرنے کے لیے چیزوں کو انہوں نے ایک نئی ٹرم کا بھی اضافہ کیا جس کو ٹرانزٹ پیسج کہتے ہیں. پہلے میں نے کیا کہا تھا, انوسنٹ پیسج. ٹرانزٹ پیسج یہ ہے کہ اس تمام علاقے کے اندر بھی لوگوں کو اختیار رہے گا موو اراؤنڈ کرنے کے لیے, اور وہ یہاں سے ٹرانزٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گزر سکتے ہیں. یہ انوسنٹ پیسج سے لیسر ایک اسٹیٹ تھی, یعنی انہوں نے تیزی سے گزر جانا ہے وہاں سے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے کسی ملک کو شبہ ہو کہ وہ کوئی اور کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر نارمل انٹرنیشنل پیسج کے لیے وہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل گزر سکتے ہیں. کسی کوسٹل ملک کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی موومنٹ کو امپیڈ کر سکے یا روک سکے. یہ انکلوز 3 کا حصہ تھا. یعنی جنہوں نے یہ بڑھایا 3 ناٹیکل مائل کو بڑھا کے 12 ناٹیکل مائل کر دیا, اسی کنونشن میں یہ بھی شامل تھا کہ جناب یہ ٹرانزٹ پیسج ہے اور اس میں نہیں روکا جا سکتا کسی کو. اور اسی کے اندر یہ ڈکلیئر بھی کیا گیا کہ اسٹریٹ آف ہرموز ہو, باقی اسٹریٹس ہوں, اسٹریٹس آف ملاکا ہو. اسٹریٹ آف ملاکا تو آپ نے دیکھے ہیں وہ تو 2 ناٹیکل مائل اپنی نیروس جگہ پہ رہ جاتی ہے جو سنگاپور تک جاتی ہے اور جو ملیشیا وغیرہ کے پاس سے گزرتی ہے. وہاں پر تو ان کے فورن منسٹر نے, آپ کے پارلیمنٹ کا بیان شاید سامنے آ گیا ہو, وہ وقت لگا کے سن لیجئے گا کہ کیسے انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ بھائی اگر ہم ایران کی اس بات کو مان لیں تو پھر تو ہمیں ادھر بھی اس کو ماننا پڑے گا کہ ادھر تو پھر 21 ناٹیکل مائل ہے, ادھر تو 2 ناٹیکل مائل ہے. تو ادھر تو پھر ہم مرہون منت ہو جائیں گے اور ممالک کی کائنڈنس کے, اور ہمیں ادھر بھی ٹول دینا پڑے گا. یعنی نہ صرف یہ کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر اجارہ داری حاصل ہے, یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں, ہم اس کو بند کر سکتے ہیں جب چاہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹول لے کے یہاں سے بھیجیں گے, جبکہ ٹول ان اسٹیٹس پہ کبھی لاگو نہیں تھا اس سے پہلے. یہ بھی اسی انکلوز 3 کا حصہ ہے ساری چیزیں. تو لوگوں کو میں نے اس چیز میں کنفیوز دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو انکلوز کی یہ والی چیز لے لیتے ہیں کہ 12 ناٹیکل مائل کے تک ایران کو اختیار حاصل تھا, اور چونکہ یہ 21 ناٹیکل مائل ہے تو اب تو یہ واقعی یار اس کے تحت تو ایران اور عمان کا ٹیریٹوریل واٹرز بن گئے نا. اور دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر ٹرانزٹ پیسج کی شرط موجود ہے, اور وہاں پر اسٹریٹ آف ہارموز اور جتنی بھی اسٹریٹس ہیں ان کے اندر سے فریڈم آف نیویگیشن ایک سرٹن ایکسٹینٹ میں دی ہوئی ہے, اور اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اس پہ کوئی ٹول نہیں لے سکتا, یہاں سے موومنٹ کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کا حصہ ہے. مزے کی بات. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایران نے انکلوز 3 سائن تو نہیں کیا ہوا نا. تو پہلے تو یہ بات غلط ہے. ایران نے انکلوز 3 سائن کیا ہوا ہے, ریٹیفائی نہیں کیا ہوا, بالکل امریکہ کی طرح. سائن کر کے آپ انٹینٹ ظاہر کرتے ہیں, ریٹیفائی کر کے آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ایران اس کا پابند نہیں ہے, لیکن پہلی تو اس کو ٹیکنیکلی اپنے ویو کو درست کر لیں. ایران نے سائن کیا ہوا ہے, ریٹیفائی نہیں کیا ہوا. دوسرا یہ کہ ہم اس کا پابند نہیں ہے. اگر پابند نہیں ہے تو پھر 12 ناٹیکل مائل والی بات کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی یہ یو کینٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو نا. یا تو آپ 3 ناٹیکل مائل والی بات پہ رہیں اور کہیں کہ ہم انکلوز 3 کو نہیں مانتے, اور یا انکلوز 3 کو مانیں, 12 ناٹیکل مائل والی بات کریں, پھر ٹرانزٹ پیسج کو مانیں اور فریڈم آف نیویگیشن کو مانیں.
تو یہ مکس اینڈ میچ چل رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں یہ بہت کٹ اینڈ ڈرائی نہیں ہوتے, اس میں بڑا سارا منور کی جگہ ہوتی ہے. تو اگر ایران باقاعدہ دنیا کو اس معاملے میں کنونس کر پائے کہ دیکھیں اس لا کو ایسے ایسے تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے, وہ بات علیحدہ ہے, وہ کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. لیکن یہ کہ کسی چیز کو ہاسٹیج بنا کے یہ کہا جائے کہ ایسا کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے, یہ بالکل بجا نہیں ہے. میرے خیال سے امریکہ اور اسرائیل نے اوپنلی وائلیٹ کیا تھا انٹرنیشنل نارمز کو, ایران پہ حملہ کر کے ظلم کیا تھا, مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر دیا تھا ایران وار کے اندر. ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو ہاسٹیج بنا کے اپنا مورل ہائی گراؤنڈ بھی لوز کر دیا ہے. اب یہ اے مورل ساری گفتگو چل رہی ہے اس جنگ کے اندر جو چل رہی ہے, اب کوئی بھی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے. اس لیے یہ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو اس کی سمجھ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہونی چاہیے. دیکھیں اخلاقیات کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. اگر تو یعنی کہ اس کو عام انالیسی سے سمجھیں, کوئی بلی مجھے کچھ کہتا ہے اور میری لائف کو تھریٹن کرتا ہے اور میں پکڑ کے راستے سے 3 سویلینس کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ میں ان کی جان لے لوں گا اگر تم نے مجھے کچھ کہا, تو اب یہ تو مورلی کوئی چیز باقی نہیں رہی نا. تو ایران ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, لیکن اس نے جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر دی ہے یا اور بہت سے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے سوائے ان کے بیسز وغیرہ کے, ملٹری بیسز تو جنگی مقامات ہوتے ہیں نا, ان کو تو نشانہ بنانے میں آپ زیادہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے اور وہاں اسپیشلی یوز بھی ہو رہے ہوں. لیکن سویلین انفراسٹرکچر کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل رولز کے خلاف ہے, لیکن اس کو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز کی اگر بات کریں تو اس کے اوپر بھی ایران نے اپنا مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر دیا. تو یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو سمجھا دوں. اس کو انشاءاللہ کسی گرافیکل علیحدہ سی ویڈیو میں علیحدہ سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا.